قرآن پڑھے اللہ پاک کے محبوب کو بڑا پسند ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، محبوب کا ارشاد نقل کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ یہ محبوب فرما رہے ہیں، ہمارے ذہن میں چاہے وہ بہتر ہو یا نہ ہو، ہم اس کو بہتر سمجھے یا نہ سمجھیں، ہم اس سے پیار کریں یا نہ کریں، ہم اس کو عزت دیں یا نہ دیں، محبوب نے اپنی زبان سے جو عزت دے دی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر تم لوگوں میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں محبوب جو قرآن کے حافظ ہوا کرتے تھے، جو قرآن کے سیکھنے والے ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا پروٹوکول دیا کرتے تھے، ان کو عزت دیا کرتے تھے، عام لوگوں پر ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ شہداء احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یجتمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد، فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ جو غزوہ احد کے جو شہداء ہیں، دو صحابہ کو ایک کپڑے میں کفن دے رہے ہیں، کپڑے کی قلت ہے، ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن، ساتھ ساتھ محبوب یہ بھی پوچھ رہے ہیں ان میں سے قرآن کا حافظ کون ہے، قرآن کا حافظ کون ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، جب کسی صحابی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا، محبوب یہ قرآن کا حافظ ہے، اللہ پاک کے محبوب اس کو سب سے پہلے قبر میں رکھتے، سب سے پہلے اس کو قبر میں رکھتے، فَيَقُولُ، اور فرماتے اَنَا شَهِيدٌ هَٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا۔ حفاظ کرام کا کتنا بڑا اعزاز ہے، شہداء احد ان کی یہ فضیلت ہی بہت بڑی ہے، لیکن حضور سرکار ان میں بھی حفاظ کرام جو ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے الگ انداز ہے کفن دینے کا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو دوسرے صحابہ پر ترجیح دے رہے ہیں، تو حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، حافظ قرآن کا بڑا مقام ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، محبوب ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے ماہر ہیں، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک میدان حشر میں جب بلائیں گے، حشر میں اکٹھے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اپنے معزز مکرم فرشتے، انبیاء اور رسول کے ساتھ ان کا حشر کریں گے۔ جو قرآن کے ماہر ہیں، جو قرآن کے سیکھنے والے ہیں، پھر محبوب کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران، فرمائے کہ جو قرآن تو پڑھتا ہے اور قرآن کو سیکھ رہا ہے، زبان موٹی ہونے کی وجہ سے یا کند ذہن ہونے کی وجہ سے بار بار اٹک رہا ہے، لفظ یاد نہیں ہو رہے، الفاظ کی ادائیگی کرنے میں مشکل درپیش ہے، محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی اس مشقت پر اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ ترغیب دی ہے قرآن سیکھنے کے لیے، کوئی یہ عذر نہ بنائے کہ جناب میری زبان موٹی ہو چکی ہے،
الفاظ کی ادائیگی مجھ سے نہیں ہوگی، میرا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا میں قرآن کو نہیں سیکھ سکتا۔ محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا جتنی مشقت قرآن کے سیکھنے میں ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی اجر اس کو عطا فرمائیں گے۔